ایسے آدمی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے. اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو نماز کے اندر رکوع سجدہ صحیح مکمل نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے. تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو صحیح انداز میں ادا کرنا. جیسے آپ رکوع میں گئے، اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ رکوع میں گئے، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم. پھر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھے کھڑے ہو گئے، ربنا ولک الحمد. پھر آپ نیچے چلے گئے، پھر اسی طرح سجدے اچھی طرح کیا، سجدے سے کھڑے ہو کر اچھی طرح بیٹھے. یہ ہے تعدیل ارکان. اس کا حکم یہ ہے کہ بعض حضرات ائمہ کے نزدیک یہ واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض ہے، بعض کے نزدیک رکن ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے. اچھا واجب کا حکم کیا ہے؟ اگر تو کوئی آدمی جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. اور اگر غلطی سے واجب رہ جائے تو اس کا تدارک یہ ہے، ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے، تب نماز ٹھیک ہوگی. اگر آپ نے واجب چھوڑا، کمی بیشی کی اور سجدہ سہو بھی نہیں کر سکے، بھول گئے، تو اس نماز کا حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیں گے. واجب الاعادہ ہے. بات آگے سمجھ میں؟ واجب الاعادہ ہے. اب کیا خیال ہے ہماری نمازوں کا؟ بہت سے لوگ رکوع میں سرا سا سر کھڑا کیا، نیچے چلے گئے، 2 سجدوں کے درمیان بھی. اب اندازہ لگا، بعض لوگ امام ابھی ذرا سا حرکت کرنے لگتا ہے، ابھی کہا بھی نہیں ہے اللہ اکبر یا سمع اللہ علیہ، وہ پہلے سے کھڑے ہو جاتے، پہلے سے نیچے جاتے. ایسے آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خطرہ ہے. کیا وہ آدمی نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنائے جو امام سے مسابقت کرتا ہے، امام سے جلدی رکوع سجدہ میں جاتا ہے؟ تو یہ نماز کا چور ہے جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں اپناتا، غلط سلط نماز پڑھتا ہے، الفاظ غلط اور اس کی قرات غلط، رکوع سجدہ غلط، تو ایسی نماز پھٹے پرانے کپڑے کی شکل میں اس کے منہ پہ مار دی جاتی کہ جا تو اسی لائق. اللہ نے تجھے عزت بخشی، اعزاز بخشا، اپنے سامنے بلایا، نماز کی توفیق دی، اب تم اس طرح نماز پڑھ لو. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ ایک پیغام ہے یار. 10 منٹ جاتے ہیں تو 2 منٹ اور صحیح. جس کام کے لیے آپ آئے ہیں، ڈیرے سے اٹھے ہیں، نیند قربان کر کے آئے ہیں، وضو کیا ہے، چل کے آئے ہیں، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو ذرا صحیح ادا ہو نا. اگر آپ کی قرات صحیح نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ آپ کمانے کے لیے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں آئے ہیں، ریال کما رہے ہیں، تو کیا آپ کو قرات ٹھیک کرنے کا بھی موقع نہیں ملا؟ 1-2 مہینے میں سیکھ جاؤ گے. لیکن یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ اہتمام بھی نہ کریں، ٹائم بھی نہ دیں، پیسہ بھی نہ دیں اور کہیں کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. خود بخود کیسے ہوگا؟ آپ اگر روم میں سوتے رہیں، کمائی کے لیے نہ جائیں تو ریال خود بخود نہیں آتا. محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی. اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا خیال کریں. یہ بہت اہم پیغام ہے. خود بھی سنیں، دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں، گھر میں بتائیں، اپنی نمازیں ٹھیک کریں. نماز اگر غلط ہے تو پھر کیا صحیح ہے؟ آج ہم مطمئن ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے وہ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر نماز کا بھی یہ حال ہے تو پھر کس بات کا اطمینان ہے؟ کیوں مطمئن بیٹھے ہیں؟ باقی اعمال تو ہمیں پتہ ہے.
من آنم کی من دانم. اخلاق ہمارے گرے ہوئے، معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں، ہر چیز میں کمزور ہیں. 5 وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کم از کم نماز تو ہماری ٹھیک ہو. اس لیے کوشش کریں کہ نماز سیکھیں، اس ماحول میں جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، اچھا نماز پڑھنے والے کسی اور شخص کے پاس جائیں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنے بچوں کی ٹھیک کرائیں، بیوی کی ٹھیک کریں. جب آپ چھٹی جائیں تو بیوی کے ساتھ مذاکرہ نہ کریں نماز کا، ماں کے ساتھ مذاکرہ کریں، والد کے ساتھ مذاکرہ کریں. جیسے تبلیغی حلقوں میں جاتے ہیں نا تو مذاکرے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پڑھا لکھا صحیح درست نماز والے کے پاس بیٹھ کے ٹھیک کریں. اگر سارے غلط پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ صحیح پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے نماز درست کرائیں تب فائدہ ہے. تو آپ خود بھی نماز اپنی درست کریں. مرنے سے پہلے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یاد رکھیں. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ کے علم میں، میرے اور آپ کے علم میں نہیں. اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا، اس کو ضائع نہ کریں. اپنی نمازیں درست کریں، رکوع سجدہ درست کریں، اطمینان سے پڑھیں. 2 منٹ جاتے ہیں 10 منٹ جائیں، 10 جاتے ہیں 20 جائیں، کوئی فرق نہیں. یہ وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما